بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ان مائی چینل۔ تو بیسکلی میں فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا تھا۔ سو تو روز ہی جاتا ہوں، لیکن آج کافی دیر ہو گئی اٹھنے میں، اینڈ اٹھنے کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنے سارے کام نپٹا لیا اور ناشتے سے بھی فارغ ہو گیا۔ اینڈ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اب 11 بج رہے ہیں اور آج جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے کیونکہ جمعے کا دن ہے آج۔ تو جمعے کے ابھی وقت جو ہے ہمارے ہاں 12:25 کے قریب ہے، تو ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہے لگ بھگ ہمارے پاس۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس 1.5 گھنٹے میں تھوڑی اسٹڈی بھی ہو جائے گی ہماری، اینڈ اپنا فریش ہو کے پھر جمعہ پڑھنے بھی چلیں گے، اور جمعہ بھی دکھاؤں گا میں کیسے ہوتا ہے، مطلب یہاں کتنی پبلک آتی ہے۔ تو تھوڑی اسٹڈی کر لیں گے اینڈ اس کے بعد جمعہ پڑھنے چلیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے، ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، جو آپ نے تھمبنیل پڑھا ہوگا، رسول خدا اور مولا علی، ان کے بارے میں ہے، اور پلے لسٹ کا نام میں نے خاندان بنی ہاشم رکھا ہے۔ تو ویڈیو میں پورا بتاؤں گا کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا، خاندان بنی ہاشم نام کیوں رکھا، اور اس ٹاپک کو ہی کیوں چنا، اور رسول خدا مولا علی کے بارے میں کیوں ذکر کرا۔ تو چلیں ویڈیو میں بنے رہیے۔ تو پہلے تھوڑی دیر اسٹڈی کر لیتے ہیں، دین اس کے بعد جمعہ پڑھنے چلیں۔ تو جمعے کی نماز سے تو فارغ ہو چکے ہیں ہم، تھوڑی لیٹ ہو گیا تھا میں، اس لیے خطبہ نہیں مل پایا، لیکن نماز پوری جماعت سے مل گئی تھی، اور اب 1 بج رہا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا لنچ کر لیتے ہیں، دین اس کے بعد کچھ فزکس کے لیکچر پینڈنگ رہ گئے ہیں، تو اس لیے لائبریری ہی جانا پڑے گا۔ میں ویسے لائبریری 5 بجے جاتا ہوں، لیکن آج 3 بجے جانا پڑے گا کیونکہ تھوڑی ذرا ایکسٹرا اسٹڈی کرنی ہے، کیونکہ فزکس کے لیکچر 2-4 دن کے میرے پینڈنگ چل رہے ہیں۔ تو لائبریری جاتے ہیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں، دین اس کے بعد لائبریری جائیں گے۔ نہیں تو آیا تھا نا، تو آپ کا آفس بنتا، تو میں نے سوچا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے جیسے دیکھا لائبریری سے آج تھوڑی جلدی ہو گیا تھا نا, 9 بجے آ گیا تھا کیونکہ کچھ کام تھے اور بیسکلی مین جو موٹیو تھا وہ ویڈیو کو ریکارڈ کرنا تھا. تو جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک تھا رسول خدا اور مولا علی, تو اس ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بیسکلی میں نے یہ ٹاپک ہی کیوں چنا, تو اس کو میں ایک واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں اور میرے کئی سارے دوست بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے خالی ایک ایسا نارملی سوال کیا کہ رسول خدا کو تو جانتے ہوں گے تم سب, اسلام کی باتیں چل رہی ہیں. تو بولتے ہیں ہاں جانتے ہیں رسول خدا کو. تو میں نے پوچھا کہ رسول خدا کا نام کیا ہے. تو اس میں سے ایک بھائی بولتے ہیں کہ رسول خدا کا نام تو رسول خدا ہی ہے. تو میں بڑا شوق ہوا ایک دم سے کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے اور سے پوچھا تو باقیوں نے سر ہلا دیا کہ ہمیں نہیں پتا. تو میں نے بتایا کہ رسول خدا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہمارے دماغ سے نکل گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا یہ دماغ سے نکلنے والی چیز نہیں ہے, اور بیسکلی اسے سمجھا جائے اور وہ کرا جائے. ایک واقعہ نہیں, کئی سارے واقعات ایسے ہوئے میرے ساتھ کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ مولا علی کو جانتے ہو, تو منع کر رہے ہیں کہ ہم تو مولا علی کو نہیں جانتے. کسی سے پوچھا کہ رسول خدا کو جانتے ہو, کہ رسول خدا. خاندان بنی ہاشم کو جاننے کی تو بات بہت دور کی ہے کہ مطلب خاندان بنی ہاشم نام کیوں رکھا گیا, یا بنی ہاشم کون تھے, یہ بات تو بہت دور کی بات ہے. وہ مولا علی اور رسول خدا کو یہ اچھی جنریشن جو ہے نہیں جان رہی. تو ایک بہت بیسکلی بہت غلط بات ہے ان کی. اور یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن پڑھائی کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ پڑھ رہی ہے 9-9 10-10 گھنٹے اپنے پڑھائی میں دے رہی ہے, نیٹ کی تیاری کر رہی ہے, جے کی تیاری کر رہی ہے. بہت بڑھیا چیز ہے اور کرنی بھی چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایک یہ ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ایسا نکالے وہ کہ جس میں صرف وہ اسلام, اپنی دینی جو تعلیمات سے انہیں تھوڑا بڑھائے, ان کے بارے میں اور سیکھے اور انفارمیشن اکٹھی کرے. کیونکہ دیکھیں آپ جو نیٹ کا پیپر ہے اور جو یہ انجینئرنگ ہے یا اور بھی جتنی چیزیں ہیں, یہ سب جو ہے دنیاوی ہے. آپ کو مین جو ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے. دنیا تو ایک ایگزام ہے جسے آپ دینے آئے ہو, اس میں بھی ایک ایگزام نیٹ کا دے رہے ہو آپ. تو دنیا تو ایک چھوٹا سا لمحہ ہے جو ختم ہونا ہے. آخرت وہ ہے جو زندگی بھر رہنی ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں اور بہتر سے بہتر تیاری کریں. شروعات میں یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ دیں, پھر اس کو بڑھا لیں. میں بھی مطلب مجھے بھی اتنی نالج نہیں ہے, میں بھی ابھی نالج گین کر رہا ہوں جگہ جگہ سے. اور جو مطلب مین میرا وہ ہے جہاں سے مجھے نالج ملی, اور مطلب مین جو ہمارا مدرسہ کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں آل محمد نے دیا ہے. جو مطلب ایک سب سے بڑا گفٹ ہمارے لیے آل محمد کا, وہ محرم کی 2.25 مہینے کی مجلسیں ہیں. ان 2.25 مہینے کی مجلسوں میں جو ہمارے مولانا صاحب آتے ہیں جگہ جگہ سے, جو ایران سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہمیں انہی بیسک چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مطلب محرم کے علاوہ بھی میں تھوڑی بہت ریسرچ کرتا رہتا ہوں. کہ جیسے آج کی ٹاپک کے لیے میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کری پورے ہفتے, اور آج کا ٹاپک تیار کیا. تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ یہ والی ویڈیو دیکھ کے اس کا بھی ٹاپک مطلب یہ چیزیں بھی جانیں جو میں بیسک چیزیں بتاؤں گا. اور مولا علی اور رسول خدا کے بارے میں بھی آپ مطلب یہ دیکھیں, اور چیزیں آپ اپنی پرسنلی اسٹڈی کریں ان کے بارے میں, اور ان کی پرسنل لائف کو جانیں. تو یہ تو مسلم بھائیوں کے لیے ہو گیا کہ انہیں کیوں جاننا چاہیے. اب میں نان مسلم بھائیوں کو بھی کیوں جاننا چاہیے, یہ بھی ان کے میرے پاس ان کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ انہیں بھی کیوں جاننا چاہیے. تو بیسکلی جیسے ہم آئنسٹائن کو لے لیتے ہیں ایک ایگزامپل, کہ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریسرچ کری, انہوں نے کچھ اپنی تھیوریز دی, ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہم مولا علی کو اگر دیکھتے ہیں دوسری سائڈ پہ, تو مولا علی دنیا کے وہ شخص ہیں جو ممبر آج تک جس نے کسی نے وہ دعویٰ نہیں کرا, وہ مولا علی کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ سلونی سلونی, جو پوچھ سکتے ہو مجھ سے وہ پوچھ لیتا ہوں. میں زمین سے کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کی خبر رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مولا علی ایسی شخصیت ہیں کہ وہ دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ مولا علی آپ تو ہر بات کا جواب ایک دم دے دیتے ہیں. تو مولا علی نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ شخص بولا 5. تو مولا علی نے کہا تم نے سوچا نہیں؟ بولا مولا علی یہ تو بیسک چیز ہے, میں تو پورے دن اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں 5 انگلیاں. مولا علی نے کہا جیسے تم پورے دن اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو نا, میں پورے دن ایسی پوری دنیا کو دیکھتا ہوں. مولا علی بہت مطلب مولا علی کے فضائل تو بہت ہیں, ایسے بہت فضائل ہیں, بہت واقعات ہیں. بیسکلی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں مولا علی بہت بڑی ہستی ہے. جیسے ایک واقعی وہ ہے کہ مولا علی کی کتاب ہے نہج البلاغہ, اس پہ ریسرچ ہوئی. تو جنہوں نے ریسرچ کری وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یا تو اس شخص نے لکھی ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے, یا یہ کتاب اس شخص نے لکھی ہے جس نے یہ دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے. مولا علی اگر دنیا مولا علی کو جنگوں میں نہ ڈالتی, خیبر خندق اور چیزوں میں نہ ڈالتی, اور مولا علی کو صرف ان کا ممبر دیتی اور کہتی کہ مولا علی آپ ہمیں دنیا کے بارے میں بتائیے, تو شاید ہی کوئی ایسی ڈسکوری ہے جو مولا علی نہ بتا کے جاتے. مولا علی پوری دنیا کو کھول کے رکھ دیتے. لیکن افسوس
اس ٹائم کے لوگوں نے مولا علی کو جنگوں سے ہی فرصت نہ لینے دی، مولا علی پہ ظلم اتنے ڈھائے کہ مولا علی کو مطلب ممبر ہی نہ دیا کہ مولا علی یہ چیزیں بتاتے. تو اب بیسیکلی ہم رسول خدا پہ آتے ہیں. پہلے رسول خدا کے بارے میں بتائیں گے ہم. رسول خدا کا سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ خاندان بنی ہاشم میں نے سیریز کا کیوں نام. تو مولا علی اور رسول خدا کے بارے میں بتا دوں کہ مولا علی رسول خدا کا آپس میں رشتہ ہے، جو چچیرے اور بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں. رسول خدا اور مولا علی آپس میں چچیرے تھے، بھائی ہیں. اور رسول خدا نے یہ بھی کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو. رسول خدا نے ایک لفظ کہا، مطلب روایت میں آتا ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ علی تم میرے بھائی ہو. اور خاندان بنی ہاشم سیریز کا نام یوں تھا کہ رسول خدا کے جو پردادا، بیسیکلی رسول خدا کے جو پردادا ہیں وہی مولا علی کے پردادا ہیں، ان کا نام جو تھا بنی جناب ہاشم تھا، اس لیے ان کے خاندان کا نام بنی ہاشم. تو رسول خدا پہ آتے ہیں. رسول خدا کی ولادت ہوئی. رسول خدا کے والد جو تھے ان کا نام جناب عبداللہ تھا، اور جو رسول خدا کے پردادا تھے ان کا نام جناب عبد المطلب تھا. رسول خدا کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. اور رسول خدا کے جو والدین تھے، جو رسول خدا بچپن چھوٹے تھے تو رسول خدا کے والدین کی وفات ہو چکی تھی، تو رسول خدا کی جو مطلب پرورش ہے وہ ہمارے مولا علی کے والد جناب ابو طالب نے کری. رسول خدا کی شادی ہوئی اور رسول خدا کی شادی ہوئی اور جناب ختیجۃ الکبریٰ جو تھیں ان سے بیٹی ہوئی جن کا نام بی بی فاطمہ تھا. بی بی فاطمہ سے پہلے بھائی ہوا بی بی فاطمہ کا ایک، جو مطلب بچپن میں ہی ان کی وفات ہوئی، بھائی کی وفات ہو گئی تھی بچپن میں. رسول خدا کے جو بیٹے تھے ان کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی. رسول خدا کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام بی بی فاطمہ تھا. تو اب شروع کرتے ہیں مولا علی. مولا علی کے جو والد ہیں ان کا نام جناب ابو طالب ہے، اور جو مولا علی کی والدہ ہے ان کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد. تو مولا علی کے 4 بھائی بہن، مطلب 3 تو بھائی تھے اور مولا علی کی 2 بہنیں تھیں. تو مولا علی بیسیکلی مولا علی کی ولادت جو ہوئی وہ کعبے میں ہوئی، کعبے کے اندر، اور مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوئی. تو مولا علی جو ہے مطلب رسول خدا نے ہی مولا علی کو مانگا تھا کہ مجھے کوئی ایسا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا دے دے جو میری مدد کرے میری تبلیغ میں. کیونکہ رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دین کو پھیلانا، اور امام کا کام ہوتا ہے دین کو بچانا، دین کی حفاظت کرنا بیسیکلی. تو مولا علی نے دین کی حفاظت باخوبی کری، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے انہوں نے اپنا آپ کو دین پہ مطلب قربان کر دیا، اپنا آپ کو بھی، اور اپنی جتنی اولادیں تھیں ان سب کو بھی دین پہ قربان کر دیا. اور مولا علی کے 18 بنی ہاشم تھے، 18 بیٹے تھے. جو 18 کے 18 بیٹے، 18 میں صرف ایک بیٹے مطلب امام حسن تھے جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، باقی جو بیٹے ہیں وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے تھے. تو رسول خدا اور مولا علی کا ایک رشتہ اور تھا، جو رسول خدا کی اکلوتی بیٹی تھی بی بی فاطمہ، جن کی رسول خدا بہت عزت اور احترام کرا کرتے تھے اور محبت کرا کرتے تھے. ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ مولا علی سے ہوئی تھی. اور ان سے جو تھے 2 بیٹے ہوئے، مطلب 2 نہیں، ان سے 4 مطلب اولادیں ہوئی بی بی فاطمہ سے، جن امام حسن آتے ہیں، امام حسین، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم. مولا علی کے فضائل بہت بہت لمبے ہیں، بہت طولانی ہیں. اگر میں پوری رات بھی آپ کو بتاتا رہوں گا تو ختم نہیں ہونے والے بے شک. تو بیسیکلی مولا علی کو جو ہے مسجد میں شہید کہا ہے نماز پڑھتے وقت. کیوں؟ کیونکہ مولا علی جنگ میں شہید نہیں ہو سکتے تھے، یا مولا علی کو ویسے بھی کوئی نہیں مار سکتا تھا. رسول خدا کی جو شہادت ہوئی، رسول خدا کو زہر دغا دیا اسلام کے دشمنوں نے، اور رسول خدا کی بھی شہادت ہوئی. تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا، جو میں نے جس میں بہت بیسک چیزیں بتائیں، میں خود جانتا ہوں، مگر آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بھی اگر جان لیں تو بہت بہتر ہے. اور بھی آپ ریسرچ کرتے رہیے، اور جو آنے والی ویڈیوز ہیں میں اس میں بھی اور ویڈیوز لاتا رہوں گا، کہ جیسے کہ پلے لسٹ کا نام بنی ہاشم ہے. اب آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی وہ خاندان بنی ہاشم کے جو مرد ہیں، اور جو مرد ہیں، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا ہر ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر ایک ویڈیو نہیں پوری زندگی میں اس کے فضائل بتا سکتا ہوں. ہر ایک شخص خاندان بنی ہاشم کا ایسا ہے. تو آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس میں خاندان بنی ہاشم کا ہی ذکر ہوگا، اور جو ہے خاندان بنی ہاشم کا ہی ذکر ہوگا. اور جو مطلب عورتیں ہیں، جو مین مطلب جو عورتیں ہیں، جن میں بی بی زینب، بی بی فاطمہ جن کا میں نے ابھی ذکر کرا، رسول خدا کی جو بیٹی ہے ان کا بھی ذکر ہوگا. تو بس آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، اور امید ہے مطلب ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. اور آپ نے اس ویڈیو کو سیکھا ہوگا، اور اس ویڈیو کو یہ نہیں ہے کہ آپ یہی ویڈیو دیکھ کے وہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس میں بہت تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں. اگلے ہفتے میں ویڈیو پھر ڈالوں گا، تو آپ یہ کوشش کریں کہ اگلے ہفتے آنے سے پہلے رسول خدا مولا علی کے بارے میں اور زیادہ تعلیم اور زیادہ چیزیں وہ کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم.